الرحمن الرحیم باب فضل من استبرأ لدینہ۔ یہ باب جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر قائم فرمایا ہے تو اس کے پیچھے مقصد کیا ہے باب قائم کرنے کا؟ نمبر 1، ایمان کے ساتھ اعمال بھی ضروری ہے۔ صرف ایمان انسان کے لیے کافی نہیں ہے بلکہ ایمان کے ساتھ اعمال بھی ضروری ہے۔ اب ایمان کے ساتھ جو اعمال ضروری ہے تو اس میں آہستہ آہستہ ترقی فرما رہے ہیں کہ پہلے بیان کیا فرائض اور مستحبات کو کہ بھئی یہ چیزیں فرض ہے شریعت میں، یہ چیزیں مستحب ہے، یہ چیزیں سنت ہے۔ اب یہاں ترقی کرتے کرتے پہنچے کہ دین کے اندر مشتبہات سے اپنے آپ کو بچانا یہ بھی ایمان اور دین کا اہم ترین شعبہ ہے کہ جس طریقے سے آدمی کچھ نیک اعمال کرے، فرائض کرے، مستحبات کو انجام دے، بالکل اسی طریقے سے مشتبہات سے اپنے آپ کو بچانا یہ بھی بہت اہم اور بہت ضروری ہے۔ استبرأ لدینہ ای لحفظ دینہ، لدینہ کا مطلب ہے لحفظ دینہ، اپنے دین کی حفاظت کے واسطے۔ دوسرا معنی ہے لدینہ ای لاجل دینہ، اپنے دین کو سلامت رکھنے کے خاطر۔ تو دین کو سلامت رکھنے کے لیے یا دین کی حفاظت کے واسطے۔ تیسرا ترجمہ کرتے ہیں دین کو پاک صاف رکھنے کے لیے۔ اب من استبرأ کا مطلب کیا؟ دین پر اثر کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ جو چیزیں انسان کے دین کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہے ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ نمبر 2، جن کاموں کی وجہ سے لوگ ہماری دینداری پر لب کشائی کرے، زبان درازی کرے، ایسی چیز سے اپنے آپ کو بچانا۔ تیسری بات، اپنے آپ کو شبہات والی چیزوں سے بھی بچا کر کے رکھنا۔ مشتبہ اور شبہات والی چیزوں سے بھی بچا کر کے رکھنا۔ تو فضل من استبرأ کے اندر 3 باتیں، ہماری دینداری پر اثر کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں، ہماری دینداری پر لب کشائی کرانے والی چیز، لوگوں کو زبان درازی کرنے کا موقع ملے ایسی چیز سے بچانا۔ اور نمبر 3، اپنے آپ کو مشتبہ امور سے بچا کر کے رکھنا۔ شریعت کے اندر جو چیزیں حرام ہیں اس سے تو بچنا ہی بچنا ہے ہر آدمی کو۔ جو چیزیں حلال ہے اس کو آدمی اپنی ضرورت کے مطابق اپناوے، استعمال کرے۔ لیکن ایک تیسری چیز ہے جس کو کہا جاتا ہے مشتبہات۔ اب یہ مشتبہات جتنی بھی چیزیں ہیں ان چیزوں سے بھی ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے
اپنے دین کی حفاظت کے واسطے، کہ جب آدمی اپنے آپ کو مشتبہات سے بچائے گا تو اس کے دین کی حفاظت ہوگی، اس کا دین پاک اور صاف رہے گا، اس کی دینداری کے اوپر کسی کو لب کشائی کا موقع نہیں ملے گا۔ تو مشتبہات سے انسان جب اپنے آپ کو بچائے گا تو کسی دوسرے آدمی کو اس کی دینداری پر لب کشائی کرنے کا، زبان درازی کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ مشتبہات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے گا تو اس کے دین کے اوپر کوئی اثر نہیں آئے گا، اس کا دین اور اس کی دینداری بالکل سالم رہے گی۔ جب مشتبہات سے اپنے آپ کو بچائے گا تو پھر کوئی جو ہے اس کے اوپر کسی طرح کی انگلی نہیں اٹھا سکے گا، اس کے دین کی حفاظت ہو جائے گی، اس کا دین پاک اور صاف رہ جائے گا۔ یہ ہیں استبرأ لدینہ کا مطلب، کہ یہ باب اس بات کی فضیلت کے بیان کے اندر ہے کہ کوئی آدمی پاک صاف رکھے، اپنے دین کے خاطر پاک صاف رہے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے پاک صاف رہے، اپنے دین کو بچانے کے واسطے، اس کی فضیلت کے بیان کے اندر یہ باب ہے۔ اوپر والے باب کے ساتھ اس کا ربط اس طریقے سے ہوگا کہ سابقہ حدیث کے اندر احسان کے بارے میں بات کہی گئی تھی، تو آدمی کو اگر صفت احسان اپنے اندر حاصل کرنا ہے تو مشتبہ امور سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے، تو ہی صفت احسان کامل طور پر حاصل ہوگا۔ جب مشتبہ چیز سے بچے گا تو کامل طور پر صفت احسان آئے گی، بلکہ آدمی مشتبہ چیزوں کے اندر پڑا رہے تو صفت احسان کامل طور پر حاصل ہو سکتی نہیں ہے۔ تو اوپر والی روایت کے اندر جو مل احسان فرمایا تھا، تو احسان کا کمال آدمی کو اسی وقت حاصل ہوگا جب آدمی اپنے آپ کو مشتبہات سے بھی بچا کر کے رکھے گا۔ اب یہ جو مشتبہات ہیں، یہ مشتبہات انسان کی دینداری کا اس میں امتحان بھی ہے۔ کیسے دینداری کا امتحان ہے؟ کہ بھئی جو چیزیں شریعت میں بین حرام ہیں اس سے تو ہر آدمی بچتا ہے، جو چیز شریعت میں بین حلال ہے اس کو لوگ بے دھڑک اپناتے ہیں، اپنا سکتے ہیں، لیکن مشتبہ چیز سے آدمی بچتا ہے کہ نہیں بچتا، اس میں آ کر آدمی کی دینداری کا امتحان ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے آپ نے فارسی کی ایک کتاب میں ایک شعر پڑھا، چیست تقویٰ ترک شبہات و حرام، کہ تقویٰ کس چیز کا نام ہے، یعنی کامل تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تو کہ آدمی مشتبہ چیز کو بھی چھوڑ دے وے، اس کا نام ہے کامل تقویٰ۔ باقی حرام سے تو بہت سے مسلمان اپنے آپ کو بچاتے ہیں جو حرام بین ہیں، حرام واضح ہیں، لیکن ایمان اور دینداری اور احسان کا امتحان مشتبہ امور کے اندر ہوا کرتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو مشتبہ امور سے بچاتا ہے کہ نہیں بچاتا ہے، وہاں آ کر آدمی کے ایمان کا اور دینداری کا امتحان ہوا کرتا ہے۔ اب سمجھو مشتبہات کس کو کہتے ہیں، یہ اہم مسئلہ ہے مشتبہات کو سمجھنے کا۔ نمبر 1، شریعت کے اندر نصوص کے اندر جن باتوں کے متعلق تعارض واقع ہو جاوے، دو طرف کی نصوص آوے جن چیزوں کے بارے میں، بعض نصوص سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز جو ہے انسان کے لیے استعمال کرنا صحیح ہے،
بعض نصوص سے پتہ چلتا ہے کہ استعمال کرنا غلط ہے، نصوص کے اندر تعارض ہو جاوے۔ نمبر 2، قیاس کے اندر تعارض ہو جاوے کہ آدمی وہ چیز صریح تو نہیں ہے نص کے اندر، لیکن قیاس کے اندر تعارض ہو جائے۔ کسی امام کا اجتہاد کہتا ہے کہ یہ چیز صحیح اور جائز ہے، کسی امام کا اجتہاد کہتا ہے کہ یہ چیز صحیح اور جائز نہیں ہے، تو قیاس کے اندر تعارض ہو جائے وہ چیز بھی کہلاتی ہے مشتبہ۔ تو نصوص کے اندر تعارض ہو جاوے یا قیاس کے اندر تعارض ہو جاوے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ حلت اور حرمت دونوں کے مقتضی نصوص اور دلائل ہو وہ مشتبہات ہے۔ حلت اور حرمت دونوں کو مقتضی نصوص اور دلائل ہو وہ مشتبہات کہلاتے ہیں۔ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہے کہ جس کے متعلق دلائل اور نصوص حلت کو بھی بتلاتے ہیں اور حرمت کو بھی بتلاتے ہیں، دونوں طرح کے بتلاتے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے مشتبہات۔ اور یہ مشتبہ چیز کو کامل تقوی والا آدمی ہی ترک کرتا ہے۔ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کمال تقوی رکھا ہے وہی آدمی ایسی چیز کو ترک کرتا ہے، چھوڑتا ہے۔ جی عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفري اليماني البخاري رحمه الله تبارك وتعالى اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم آمين يا رب العالمين أنه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن أبي قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس ومن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعزه ومن وقع في الشبهات كالراعي يرعى حول الحمام يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حما ألا إن حمى الله في عرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب۔ یہ روایت حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ یہ صغار صحابہ میں سے ہیں۔ صحیحین میں 16 حدیثیں ان سے منقول ہے، اور اس سند سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ حدیث سننے کی سعادت حاصل ہے۔ باقی دوسرے طرق کے اندر چونکہ یہ صغار میں سے ہیں، اسی لیے عام متن یہ ہوتا ہے کہ صغار صحابہ کبار صحابہ سے سن کر کے روایت نقل کرتے ہیں، لیکن یہاں سمعت کا لفظ صراحتاً موجود ہے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، گویا کہ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا واسطہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سماعت کی سعادت حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد انصار میں سب سے پہلی ولادت ان کی ہوئی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو انصار میں جو سب سے پہلے بچے کی ولادت ہوئی وہ تھے حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت پر ان کی عمر کو 10-11 سال رہی ہوگی، لیکن اس عمر کے باشعور بچے بھی
بڑوں سے سنی ہوئی باتوں کو نقل کیا کرتے ہیں۔ آپ میں سے بہت سو کو 10-11 سال کی عمر کے اندر کسی سے سنی ہوئی کوئی خاص بات ذہن کے اندر محفوظ ہوئی ہوتی ہے کہ میں اس عمر میں تھا تو فلاں بزرگ نے یوں فرمایا تھا، یا فلاں استاد نے یوں کیا تھا، یا ابا جان نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، وہ یاد رہ جاتا ہے۔ اس لیے سماع ثابت ہے، ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے۔ اور مہاجرین میں سب سے پہلی ولادت حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی تھی۔ تو یہ ایک تاریخی چیز ہے کہ انصار میں ہجرت کے بعد سب سے پہلی ولادت حضرت نعمان ابن بشیر کی، اور مہاجرین کے اندر سب سے پہلی ولادت حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ جو حدیث یہاں پر ہے اس کو بہت سے حضرات نے ثلث دین قرار دیا ہے۔ ثلث دین یعنی دین کا 1/3 حصہ اس کو قرار دیا ہے۔ کیوں اس کو ثلث دین قرار دیا؟ انما الاعمال بالنیات یعنی اخلاص۔ نمبر 2، یہ حدیث اس باب والی۔ نمبر 3، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ یہ 3 حدیث کے مجموعے کو کل دین قرار دیا گیا کہ جو آدمی ان 3 حدیث پر عمل کر لے گا سمجھو کہ اس کو کل دین حاصل ہو گیا ہے۔ پہلی چیز انما الاعمال بالنیات والی حدیث۔ نمبر 2، یہ روایت جو حضرت نعمان ابن بشیر سے نقل ہو رہی ہے وہ، اور نمبر 3 من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ وہ جو روایت ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، وہ ہے تیسری حدیث۔ تو گویا کہ ان 3 حدیث کے مجموعے کو کل دین قرار دیا گیا۔ جب یہ 3 حدیث کا مجموعہ کل دین ہے تو یہ ایک حدیث کہی جائے گی ثلث دین، کہ یہ دین کا 1/3 حصہ ہے۔ تو اس کو ثلث دین قرار دینا یہ جو ہے بہت اہم اور بہت بڑی چیز ہے۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ یہ حدیث شریف حضرات محدثین اور حضرات سلف کے نزدیک کتنی اہمیت کی حامل ہوگی۔ تو کہا حضرت عامر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، الحلال بین، حلال بالکل ظاہر ہے، والحرام بین، اور حرام بھی بالکل ظاہر ہے۔ یعنی شریعت کے اندر جو چیزیں حلال ہے وہ بھی ظاہر ہیں اور جو چیزیں حرام ہے وہ بھی ظاہر ہے۔ اب اس جملے کا مطلب کیا؟ نمبر 1، جتنی چیزیں حلال ہے یعنی ظاہر ہے اس کو استعمال کرنا مضر نہیں ہے۔ شریعت نے جتنی چیزوں کو حلال قرار دیا اور وہ تمام حلال چیزیں بین اور ظاہر ہے تو اس کا استعمال کرنا انسان کے لیے مضر نہیں ہے، اور حرام بین اور ظاہر ہے یعنی اس کا استعمال کرنا انسان کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بندوں کے اوپر بہت بڑا احسان ہے، فضل و کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے حلال فرمائی یہ تمام کی تمام چیزیں بندوں کے لیے فائدہ مند ہے، اس کے استعمال کے اندر فوائد رکھے ہوئے ہیں۔ اب یہ بات الگ رہی کہ بعض لوگوں کا مزاج، بعض لوگوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ حلال چیز کی وہ بے تحاشا
یا ضرورت سے زیادہ اس کو استعمال کر ڈالتے ہیں تو اس کی وجہ سے بعض مرتبہ طبیعتوں میں کوئی ضرر اور تکلیف، بیماری وغیرہ پیدا ہو جاتی ہے۔ ورنہ یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں باری تعالیٰ نے حلال فرمائی اس کے اندر انسان کے لیے ضرر نہیں رکھا، کوئی نقصان نہیں رکھا، بس یہ ہے کہ اس کو خاص مقدار میں استعمال کرو، زائد مقدار میں استعمال مت کرو، اس کے استعمال کی جو ترکیب ہے اس کے مطابق استعمال کرو، بے تحاشا اس کو استعمال مت کرو۔ تو گویا کہ حلال بین اور ظاہر ہے، اس کے استعمال میں کوئی ضرر نہیں ہے، اور حرام بین اور ظاہر ہے، یعنی اس کے استعمال کے اندر ضرر ہے۔ اب جتنی بھی حرام چیزیں ہیں، چاہے انسان کو بظاہر اس کے اندر کوئی فائدہ نظر آتا ہو، لیکن حقیقت کے اندر اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ حرام چیز کے اندر کچھ نہ کچھ نقصان چھپا ہی ہوا ہے۔ جتنی بھی چیزیں شریعت نے حرام کی تو اس کے اندر انسان کے لیے کچھ نہ کچھ نقصان تو ہے ہی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ سے حرام چیزوں سے انسان کو بچایا کہ بھئی انسان اس سے بچنے والا بن جاوے۔ بعض مرتبہ حرام چیز کے اندر جو فوائد بتلائے جاتے ہیں تو وہ فوائد جو ہے کوئی مستند نہیں ہوا کرتے، بلکہ لوگ اپنے طور پر اس کو بتلاتے ہیں، اور اگر کچھ فوائد ہے تو بھی اسمہما اکبر من نفعہما، یعنی اس کے ضرر کا پہلو زیادہ ہوتا ہے اس کے فوائد کے مقابلے کے اندر۔ نمبر 2، اس جملے کا دوسرا مطلب یہ لیا گیا کہ حلال ظاہر اور واضح ہیں، اسی لیے اس کو بے تکلف اختیار کرو۔ حلال بین اور ظاہر ہے اس لیے اس کو بے تکلف اختیار کرو، اور حرام بین اور ظاہر ہے اسی لیے اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ حلال بین اور ظاہر بے تکلف استعمال کرو، اور حرام بین اور ظاہر اسی لیے اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ ہمارے جامعہ ڈابھیل کے سابق محتمم حضرت مولانا محمد سعید صاحب بزرگ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں بہت مشہور ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کو کس چیز سے پرہیز ہے کھانے میں؟ تو فرمایا کہ ہم مسلمان ہیں، بس حرام کا پرہیز ہے۔ ہم مسلمان ہیں، بس حرام کا پرہیز ہے، تاکہ مسلمان کے لیے حلال چیز میں پوچھنا کیا کہ حلال میں کس چیز سے پرہیز ہے۔ دیکھو یہ بڑوں کی بات کیسی ہوا کرتی ہے۔ تو کہا کہ اس جملے کا دوسرا مطلب کیا کہ حلال بین ہے، یعنی بے تکلف اس کو اختیار کرو، اپناؤ، استعمال کرو، اور حرام بین اور ظاہر ہے، یعنی اس کے قریب بھی مت جاؤ، اس سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھو۔ یہ ہے اس جملے کا مطلب۔ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ۔ اب دیکھو ایک قرات تو یہ ہے وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، اس میں فاعل باب افعال، باب تفعیل، باب افتعال، تین باب سے، اس میں فاعل تین باب سے، باب افعال، باب تفعیل اور باب افتعال، تین قرات یہ ہو گئی اس کے اندر۔ اس کے علاوہ اس کو اس میں مفعول بھی پڑھ سکتے ہیں باب افعال اور باب تفعیل سے، باب افعال اور باب تفعیل سے اس کو اس میں مفعول بھی پڑھ سکتے ہیں۔ گویا 5 قرات ہو گئی اس کے اندر، 5 طریقے سے اس لفظ کو پڑھا جائے گا۔ اس کے علاوہ ترمذی شریف کے ایک روایت کے اندر او من الحلال حمزہ استفہام کے ساتھ بھی روایت آئی ہوئی ہے، او من الحلال۔ اب یہ جو وبینہما مشتبہات فرمایا، ہما کا مرجع ہے حلال اور حرام۔ حلال اور حرام کے درمیان میں
کچھ چیزیں ایسی ہے جس کے اندر اشتباہ ہے، جن میں شیبہ پیدا کر دیا گیا ہے، جو اشتباہ والی ہے۔ دونوں ترجمے دیکھو، حلال اور حرام کے درمیان کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہے کہ جو اشتباہ والی ہے یا جن کے اندر شیبہ پیدا کر دیا گیا ہے، یعنی حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہے کہ نصوص کے اندر تعارض ہے، قیاس کے اندر تعارض ہے، صراحت نہیں ہے کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ لا یعلمها کثیر من الناس، اس کو لوگوں میں سے بہت سارے لوگ جانتے نہیں ہیں، لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ان مشتبہات کو جانتے نہیں ہیں۔ لوگوں کا مطلب ہے عوام الناس، کہ عوام جو ہے ان مشتبہ چیزوں کو جانتے نہیں ہیں۔ ہاں، بڑے علماء جانتے ہیں کہ بھئی یہ مشتبہ چیز ہے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ مجتہدین جانتے ہیں کہ بھئی یہ مشتبہ چیز ہے۔ تو عوام الناس یعنی جن کے علم میں گہرائی نہیں ہوا کرتی، جن کے علم میں درک نہیں ہوا کرتا، جن کے علم میں پختگی نہیں ہوا کرتی، جن کے علم میں وسعت نہیں ہوا کرتی، جو شریعت کے علوم کو پورے طور پر جانتے نہیں ہیں، وہ مشتبہات کو جانتے نہیں ہیں۔ باقی جو اونچے درجے کے علماء ہیں، جو مجتہدین ہیں، وہ ان مشتبہات کو جانتے ہیں۔ دیکھو یہاں رک کر کے ایک بات سمجھ لو، اہل علم کا مطلب کیا؟ چند کتابیں پڑھ لینے کا نام اہل علم نہیں ہے۔ بعض مرتبہ ایک سند یافتہ مولوی کے مقابلے کے اندر ایک بے سند انسان کا علم زیادہ ہوا کرتا ہے۔ اس نے کثرت سے علماء کی صحبت اٹھائی ہے، کثرت سے اہل علم کے ساتھ اس کا بیٹھنا اٹھنا رہا ہے، کثرت سے اس نے کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، حالانکہ اس کے پاس سند نہیں ہے، تو اس کا علم بڑا اونچا اور گہرا ہوتا ہے۔ اور ایک ہے کہ اس نے سند تو لے لی، لیکن سبق کے اندر کتاب النوم کا مطالعہ زیادہ کیا تھا، تو اس کے پاس جو ہے بہت ساری چیزوں کا علم نہیں ہوتا۔ تو سند جو یہ ہمارے یہاں رسمی مدارس کے اندر دی جاتی ہے، اس کا نام عالم ہونا نہیں ہے کہ اس کو عالم کہا جائے، اس کو اہل علم کہا جائے، یہ مراد نہیں ہے۔ یعنی واقعی جن کو شریعت کا گہرائی سے علم ہے، وسعت سے علم ہے، جو مجتہدین ہیں، وہ مشتبہ امور کو جانتے ہیں کہ مشتبہات کیا کیا ہے۔ باقی عام طور پر جن کے پاس گہرا علم نہیں، وسیع علم نہیں، پختہ علم نہیں، یا جن کا علم سطحی ہے، یا جو عوام قسم کے لوگ ہیں، ان کو مشتبہ چیزوں کے بارے میں معلومات رہتی نہیں ہیں۔ یہ ہے فرمایا کہ لا یعلمها کثیر من الناس، کہ لوگوں میں سے اکثر اس کو جانتے نہیں ہیں۔ فمن اتقى المشبہات، جس آدمی نے اپنے آپ کو اس طرح کی اشتباہ والی چیزوں سے بچا لیا، جس آدمی نے اپنے آپ کو اس طرح کی اشتباہ والی چیزوں سے بچا لیا، استبرأ لدینہ وعرضہ، تو اس نے اپنے دین کو اور اپنی آبرو کو بچا لیا، اس نے اپنے دین کو اور اپنی آبرو کو بچا لیا۔ فمن اتقى، تقوی کے معنی آتے اپنے آپ کو بچانا، تو جس آدمی نے اپنے آپ کو بچا لیا اس طرح کی اشتباہ والی چیزوں سے، تو اس نے اپنے دین کو اور اپنی آبرو کو بچا لیا۔ اپنے دین کو بچا لیا یعنی شیطان اس کو گمراہ نہیں کر سکتا، ایسے آدمی کو شیطان گمراہ نہیں کر سکتا۔